نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہماری ہر پریشانی کا علاج قرآن پاک میں ہے۔ کوئی بھی آپ کو دنیاوی پریشانی ہو، گھریلو پریشانی ہو، تنگ دستی ہو، رزق کی کمی کا سامنا ہو، رزق کی تنگی کا سامنا ہو، تو قرآن پاک میں ہر پریشانی کا حل موجود ہے، اس میں تلاش کریں۔ اگر آپ نہیں کر سکتے تو علماء حضرات کے پاس جایا کریں، ان سے جا کے کہا کریں کہ حضرت میری یہ پریشانی ہے، اس کا مجھے حل بتائیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ پھر آپ کو پڑھنے کے لیے کوئی دعا بتائیں گے یا قرآن کی صورت بتائیں گے یا کوئی آیت بتائیں گے، پھر آپ وہ پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ ہماری دنیاوی زندگی جو ہے وہ بھی سنور جائے گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے رہنے والی زندگی جو ہے آخرت، وہ بھی ہماری اللہ کریم بنا دیں گے۔ تو قرآن پاک میں ہر اپنی مشکل کا حل تلاش کریں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 1 سے 8 تک، تنزیل سے لے کر اصحاب النار تک، آیت نمبر 1 سے 8 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 31 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام بنائیں گے۔ امن سے لے کر فتقون تک، آیت نمبر 9 سے 16 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 11 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے نقصان سے بچائے گا۔ والذین سے لے کر یکسبون تک، آیت نمبر 17 سے 24 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پناہ میں رکھیں گے۔ کذبہ سے لے کر للکافرین تک، آیت نمبر 25 سے 32 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائیں گے۔ والذی سے لے کر بے وکیل تک، آیت نمبر 33 سے 41 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کی آفت سے بچائیں گے۔ اللہ سے لے کر یحتسبون تک، آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 7 مرتبہ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس کو شرک سے بچائیں گے۔ وَبَدَلَهُمْ سے لے کر الکافرین تک، آیت نمبر 48 سے 49 تک
آیت نمبر 48 سے لے کر 49 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو پرہیزگار بنائیں گے۔ وَيَوْمَ سے لے کر الشاکرین تک آیت نمبر 60 سے 66 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو شکر گزار بندہ بنائیں گے۔ وما سے لے کر مشرکون تک آیت نمبر 67 سورہ زمر، جو شخص اس آیت کو سفر کے دوران پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اور اس کے ساتھ سفر کرنے والوں کی حفاظت فرمائیں گے۔ وَنُفِخَ سے لے کر خالدین تک آیت نمبر 68 سے لے کر 73 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 31 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچائیں گے۔ وقالو سے لے کر رب العالمین تک آیت نمبر 74 سے 75 تک سورہ زمر، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز فجر 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے نیک عمل قبول فرمائیں گے۔ محترم ناظرین، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یعنی کسی کو بھی رستے میں چلتے ہوئے سلام کرتے جاؤ، اور جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ کھانا کھلانا بہت محبوب عمل ہے۔ تو محترم ناظرین، الحمدللہ ہمارے یہاں پہ ایک دسترخوان دن کے ٹائم چلتا ہے، جو بھی آئے وہ بلا معاوضہ کھانا کھا سکتا ہے، کوئی اس سے پیسہ نہیں لیا جاتا۔ تو اس میں جو کوئی بھی حصہ دار بننا چاہے، کوئی اپنا آپ حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں میرا واٹس ایپ نمبر ہے، اس پہ رابطہ کر کے آپ طریقہ کار پوچھ سکتے ہیں کہ کیسے آپ حصہ دار بن سکتے ہیں۔ سورہ مومن کی آیات حامیم سے لے کر اصحاب النار تک آیت نمبر 1 سے 6 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچنے والے عمل کرنے والا بنائیں گے۔ الذین سے لے کر سبیل تک آیت نمبر 7 سے 11 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 41 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے بچائیں گے۔ ذالکم سے لے کر واق تک آیت نمبر 12 سے 21 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیں گے۔ ذالکہ سے لے کر الحساب تک آیت نمبر 22 سے 27 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر قسم کے جادو سے بچائیں گے۔ وقال سے لے کر ہاتھ تک آیت نمبر 28 سے 33 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے۔ وَلَقَدْ سے لے کر النار تک آیت نمبر 34 سے 41 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اس کو بے حساب رزق ملے گا۔ تدعو سے لے کر النار تک آیت نمبر 42 سے لے کر 47 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 11 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ قال سے لے کر یعلمون تک آیت نمبر 48 سے 57 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز مغرب 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی اور آخرت کی، اس کی دنیا کی اور آخرت کی زندگی بنا دیں گے۔ وما سے لے کر داخرین تک آیت نمبر 58 سے 60 تک سورہ مومن، جو شخص ان آیتوں کو بعد نماز عشاء 21 مرتبہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرمائیں گے۔ اللہ الذی سے لے کر
ताक़िलून तक आयत नंबर 61 से लेकर 67 तक सूरह मोमिन। जो शख्स इन आयतों को बाद नमाज शाह 11 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसकी जवानी में बरकत अता फरमाएंगे। हुआ से लेकर अल-मुब्तिलून तक आयत नंबर 68 से लेकर 78 तक सूरह मोमिन। जो शख्स इन आयतों को बाद नमाज शाह 21 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसको फ़ायदे वाली ज़िंदगी गुजारने वाला बनाएंगे। अल्लाह से लेकर अल-काफ़िरून तक आयत नंबर 79 से 85 तक सूरह मोमिन। जो शख्स इन आयतों को बाद नमाज शाह 11 मरतबा पढ़ेगा, अल्लाह ताला इसको खसारे वाली ज़िंदगी गुजारने से बचाएंगे। तो मोहतरम नाज़रीन, जो भी आपकी परेशानी हो, जो भी आपकी जो तंग दस्ती हो, कोई परेशानी हो, घरेलू परेशानी हो, कुरान पाक में उसके हल मौजूद हैं। आप देखें उसमें और उसमें हल तलाश करें। अगर आप नहीं देख सकते, उलमाए कराम के पास जाएं, उनसे जाके उनको अपनी परेशानी बताएं, फिर वो आपको उसका हल बताएंगे और कुरानी सूरतें या कोई दुआएं या कोई आयत पढ़ने के लिए आपको बताएंगे। खुदारा इन लोगों के पास ना जाया करें, ये जो बहरूपिये बैठे हुए हैं, शॉर्टकट ना ढूंढा करें। कुछ भी नहीं उनको आता, ना उनको कुरान आता है, उनको नमाज की रखते नहीं पता। उनसे आयतुल कुर्सी सुन लें, वो नहीं आती। उनसे दुआए कुनूत सुन लें, वो नहीं आती। उनको कोई भी आप सूरह फातिहा सुन लें, वो नहीं आती। कलमा ठीक से नहीं पढ़ सकते, तो आपके लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए इल्म वाले लोगों के पास जाया करें, उनको जाके अपनी परेशानियां बताया करें और कुरान से दिल लगाएं। कुरान को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ा करें। ये ना किया करें कि जो आपके फ़ायदे की चीज़ है, जो आपको परेशानी हो, वो पढ़ लिया और दूसरा छोड़ दिया। नहीं, कुरान पूरा ही पूरा जो हमारे लिए बाबरकत है, शिफा है, रहमत है। आप देखेंगे कि जो लोग जो कुरान पढ़ते हैं, उनकी उम्रें कितनी लंबी होती हैं और उनकी सेहत भी कितनी अच्छी होती है। तो इसलिए कुरान के साथ दिल लगाएं, इधर उधर के फजूल लोगों के पास ना जाया करें। तो जो हमने पढ़ा, जो हमने सुना, अल्लाह हमें इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।